بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وبعد گفتگو ہماری جو ہے وہ نصاب اربع کے ضمن میں ہے. یہاں تک جو ہم پہنچے تھے کہ گزشتہ درس جو تھا وہ یہ تھا کہ جن دو کلیوں کے درمیان عموم مخصوص من ود کی نسبت ہوتی ہے ان کی نتیجوں کے درمیان تبادل جزئی ہوتی ہے. یہ یہاں تک درس تھا اور اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ نسب اربع اور پھر جو ہے یہ بیان ہوا کہ متباینات جو ہوتی ہیں ان کی نتیجوں کا حکم وہاں بیان نہیں کیا گیا تھا لیکن متساویان کی نتیجوں کا حکم بیان ہوا. پھر عام و خاص مطلق کی نتیجوں کا حکم بیان ہوا اور کل کے درس میں جو ہے وہ عام و خاص من ود کی نتیجوں کا حکم بیان ہوا کہ عام و خاص من ود کی نتیجوں میں تباین جزئی ہوتی ہے. متباینات کی نتیجوں کا حکم بیان نہیں کیا تھا وہ اب آخر میں آگے بیان کر رہے ہیں. اور مصنف بڑا جو ہے وہ ہوشیار انسان تھا. اس نے جو ہے اپنی کتاب کو بڑے ہی مختصر طریقے سے لکھا. جہاں پر جو ہے ایک لفظ سے جو ہے وہ استفادہ کیا جا سکتا تھا وہاں اس نے جملہ لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی. جہاں تشبیہ دے کر بات کی جا سکتی تھی وہاں تشبیہ کے ساتھ بات کر لی. آج کی بات جو ہے وہ اسی کے ضمن میں آ رہی ہے کہ مصنف نے متباینات کی نتیجوں کے حکم کو وہاں بیان نہیں کیا تھا یہاں بیان کر رہا ہے تشبیہ دے کر. مطلب کہ وہ تشبیہ جو ہے وہ یہ کہ جی ہماری بات جو ہے وہ اس میں چل رہی ہے کہ متباینان کی نتیجوں کے حکم کو مصنف نے وہاں بیان نہیں کیا اب بیان کر رہے ہیں. کل متباینین یہ جو لفظ استعمال کیا کل متباینین یہ کا تشبیہ کا ہے تو تشبیہ دیا کل متباینین کہہ کر یا مصنف نے. کیا مطلب ہے یہاں تھوڑا سا یہ مطلب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مصنف نے کہا کہ جن دو کلیوں کی عینوں میں عموم خصوص من ود کی نسبت ہوگی ان کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے. اچھا کیسے کہتے ہیں کل متباینین جیسے کہ متباینین کے درمیان ہے یعنی متباینان جو کلیاں ہوتی ہیں جیسے ان کی نتیجوں کے درمیان تباین جزئی ہوتی ہے ایسے ہی جو ہے وہ مخصوص من ود کی عینوں کی جو نتیجے ہوتی ہیں ان کے درمیان میں تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے. ظاہری ترجمہ یہ بنتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے. تشبیہ جس کے ساتھ دی جاتی ہے آپ توجہ اگر کریں گے مطلب کو سمجھیں گے. تشبیہ جس کے ساتھ دی جاتی ہے تو وہ مشبہ بہ ہوتا ہے اور جس کی تشبیہ دی جاتی ہے وہ مشبہ ہوتا ہے. مثلا زید کل اسد زید اسد کی مانند ہے. اسد کا ہمیں پتہ ہے شیر جو اس کو معلوم ہے کہ وہ بہادر ہوتا ہے چیرنے پھاڑنے والا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے گھبراتا نہیں ہے جنگل کا بادشاہ ہے مثال کے طور پر. تو یہ زید کی اس کے ساتھ تشبیہ بھی زید بھی اسی کی طرح بہادر ہے شجاع ہے جیسے اس میں شجاعت ہے اس میں. یا مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ زید کل بکر زید جو ہے بکر کی طرح تو جو بکر کی صفات ہوں گی زید بھی اسی طرح کا ہوگا. یہ عام طور پر تشبیہ ایسے ہوتی ہے یعنی مشبہ کو تشبیہ دی جاتی ہے مشبہ بے کے ساتھ. مشبہ بے معلوم ہوتا ہے مشبہ معلوم نہیں ہوتا وہ مجہول ہوتا ہے. تو مشبہ مجہول کو مشبہ بے معلوم کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے. زید کل اسد میں ایسا مشبہ کون ہے مشبہ بے کون ہے؟ زید کل اسد میں زید مشبہ ہے اور اسد مشبہ بے ہے. تو مشبہ بے معلوم ہے جو ہمیشہ تشبیہ میں جو ہوتا ہے
وہ مشبہ بے معلوم ہوتا ہے. مشبہ بے معلوم کے ذریعے سے مشبہ مجہول کو جانا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ یہاں پر ظاہراً اگر یہ ہم معنی کریں اس تشبیہ کو لیں تو پھر یہ معنی یہ نکلتا ہے کہ جس کل متباین ہے یعنی مخصوص من وجہ کی نکیزوں کے درمیان تباین جزئی ہے ایسے ہی جیسے کہ متباینین میں ہے. جیسے کہ متباینین کی نکیزوں میں تباین جزئی ہے. حالانکہ کئی بار میں بتا چکا ہوں پیچھے کہ متباینین کی نکیزوں کا حکم تو بیان ہی نہیں ہوا. یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پھر کیا یہ تشبیہ صحیح ہے؟ تشبیہ تو صحیح نہیں ہے. مصنف نے تو متباینین کی نکیزوں کا حکم بھی بیان نہیں کیا. تو یہ جو متباینین کو مشبہ بے بنایا جا رہا ہے مصنف بنا رہے ہیں اور جو ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں کو مشبہ اور اس مشبہ کو مشبہ بے کے ذریعے سے جانا جا رہا ہے. کیسے جانا جا رہا ہے؟ مشبہ بے تو معلوم ہی نہیں ہے, مجہول ہے, کیونکہ متباینین کے نکیزوں کا حکم معلوم ہی نہیں ہے, وہ تو بیان ہی نہیں ہوا. فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہاں پر ایک اور چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تشبیہ جو مصنف نے دی ہے غلط نہیں دی, درست تشبیہ دی ہے. تشبیہ کی دو قسمیں ہیں, ایک تشبیہ جو ہے وہ مستقیم ہوتی ہے, ایک تشبیہ معکوس ہوتی ہے. تشبیہ مستقیم یہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی کہ مشبہ مجہول کو مشبہ بے معلوم کے ذریعے سے جانا جاتا ہے. زید کا اسد, اسد معلوم ہے تو ہم نے تشبیہ دے دی زید کی اسد کے ساتھ, تو ہمیں زید کا بھی پتہ چل گیا کہ زید بزدل نہیں ہے, شیر کی طرح اسد کی طرح بہادر ہے. یہ ہوتا ہے جو ہے وہ مشبہ ہے, اب اس میں تشبیہ مستقیم میں. ٹھیک ہو گیا؟ اور ایک وقت جو ہے وہ تشبیہ مستقیم نہیں ہوتی, معکوس ہوتی ہے. معکوس یہ ہوتی ہے کہ مشبہ بے مجہول کو مشبہ معلوم کے ذریعے سے جانا جاتا ہے. اس کے برعکس یہاں پر مصنف نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے. یہ تشبیہ معکوس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ متباینین کی نکیزوں کا حکم معلوم نہیں ہے, وہ تو مجہول ہے. عام و خاص من وجہ کی نکیزوں کا حکم معلوم ہے کہ عام و خاص من وجہ کی نکیزوں میں تباین جزئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا حکم معلوم تھا, عام و خاص من وجہ کی نکیزوں کا حکم, کیونکہ ان کے درمیان تباین جزئی ہوتی ہے. وہ مجہول تھا, متباینین کی نکیزوں کا حکم جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں تھا. تو مصنف نے کیا کیا؟ مصنف نے تشبیہ معکوس کو اختیار کیا ہے. مصنف نے تشبیہ معکوس کو اختیار کر کے مشبہ معلوم کے ذریعے سے مشبہ بے مجہول کو جانا ہے. یعنی عام و خاص من وجہ کی نکیزوں کے حکم کے ذریعے سے متباینین کی نکیزوں کے حکم کو جانا ہے. اس لیے کہا کال متباینین, یعنی عام و خاص من وجہ کی نکیزوں میں تباین جزئی ہے, تو بس جب تم نے یہ جان لیا تو متباینین کی نکیزوں کے حکم کو بھی جان لو کہ وہ بھی اسی طرح ہے. ان کے درمیان بھی, یعنی ان کی نکیزوں کے درمیان بھی کیا ہے؟ تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے متباینین کی نکیزوں کے درمیان. ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ باتیں یہ واضح ہے کہ وہاں پر بھی تباین جزئی ہوتی ہے. کس طرح تباین جزئی ہوتی ہے؟ دیکھو وہ اس طرح ہوتی ہے جہاں پر متباینین ہوں گی نا, تو دو نکیزوں میں سے ہر ایک نکیز جو صادق آئے گی تو دوسری کی نکیز کے ساتھ صادق نہیں آئے گی, جدا ہیں. مثلا انسان اور حجر یہ عینیں ہیں نا, تو نکیز نکالو لا انسان اور لا حجر. یہ لا انسان اور لا حجر جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ ایسے صادق آئے گی. ایک ان دونوں میں سے ہر ایک کی نکیز دوسرے کی عین کے ساتھ صادق آئے گی, دوسرے کی عین کے ساتھ صادق آئے گی. اور ان دو میں سے ہر دو عینیں دوسرے کی نکیز کے ساتھ صادق آئے گی. دونوں ہم نے تباین جزئی کی کیا تعریف کی تھی؟ تباین جزئی کی یہی تعریف کی تھی, دو کلیوں میں سے ہر ایک کلی کا صادق ہے نا دوسری کے بغیر. پھر جملہ
پھر جملہ سے مراد قطع نظر اس سے کہ کبھی وہ صادق آ جائیں اکٹھی اور اس وقت کبھی صادق نہ آئے. ٹھیک ہے. تو یہاں تشبیہ دے کر یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جیسے عام و خاص میں وجہ کی نکیزوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے، اسی طرح متباینین کی نکیزوں کے درمیان بھی تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. فرماتے ہیں پس کیا ہوگا؟ تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دو نکیزیں متباینین کی، جو دو نکیزیں ہوں گی وہ دو نکیزوں میں ہر ایک نکیز صادق آئے گی دوسری کی عین کے ساتھ، نکیز کے ساتھ نہیں، عین کے ساتھ. اور دونوں عینوں میں سے ہر ایک عین صادق آئے گی دوسری نکیز کے ساتھ. نہ دونوں عینیں اکٹھی صادق آئیں گی، نہ دونوں نکیزیں اکٹھی صادق آئیں گی. سمجھ آ گئی نا؟ تو فرماتے ہیں یہی تو ہے تباین جزئی، ایک کلی کا صادق آنا دوسری کے بغیر. دونوں نکیزیں صادق آ رہی ہیں دوسری کے بغیر. ایک نکیز صادق آ رہی ہے دوسری نہیں آ رہی، بلکہ دوسری کی عین صادق آ رہی. تو جب نکیز صادق آئے، ایک کی نکیز دوسرے کی عین، تو یہ کیا ہے؟ ایک صادق آ رہی دوسری کے بغیر، ایک کی عین صادق آ رہی دوسرے کی نکیز صادق آ رہی ہے، تو وہ صادق آ رہی ہے دوسری کے بغیر. فرماتے یہی تو تھا تباین جزئی. سمجھ آ گئی بات کی؟ خوب. تو لہذا اب فرماتے یہاں پر بھی وہ مطلب پھر آ جاتا ہے کہ یہاں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ متباینین کی نکیزوں کے درمیان تباین جزئی ہے. فرماتے یہ جیسے پیچھے ہم نے جواب دیا ہے عموم خصوص من بعد کی نسبت میں، وہی جواب یہاں پہ ہے. وہ اس طرح کہ جو متباینین کی نکیزیں ہوتی ہیں ان میں کبھی کبھی عینوں میں تباین جزئی ہوتا ہے تو نکیزوں میں بھی عینوں میں تباین کلی ہوتا ہے تو نکیزوں میں بھی تباین کلی ہوتا ہے. یعنی عینیں بھی تباین کلی رکھتی ہیں اور نکیزیں بھی تباین کلی رکھتی ہیں. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ عینوں میں تو تباین کلی ہے لیکن نکیزوں میں تباین کلی نہیں ہوتا، مخصوص میں نواج ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو لہذا فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے کہ متباینین کی نکیزوں کے درمیان فقط تباین کلی ہوتا ہے تو مخصوص میں واجہ رہ جاتا کیونکہ کہیں کہیں وہ ہوتا ہے. اور اگر کہتے کہ متباینین کی نکیزوں کے درمیان مخصوص میں واجہ ہوتا ہے فقط، تو پھر وہ مقام رہ جاتا ہے جہاں تباین کلی ہوتا ہے، وہ رہ جاتا. اب ہم نے دو مثالیں دے دی. وہ دو مثالیں یہ کہ عینوں میں بھی تباین کلی، نکیزوں میں بھی تباین کلی. فرماتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ نہیں یہ نہیں، جیسے معدوم اور موجود، موجود اور معدوم جو ہے ان میں تباین کلی ہے. جو موجود ہے وہ معدوم نہیں ہے، جو معدوم ہے وہ موجود نہیں ہے. موجود یعنی ایک چیز پائی جاتی ہے، ایک معدوم جو چیز عدم نہیں ہے. تو موجود اور معدوم کے درمیان یہ دو عینیں ہیں، ان کے درمیان تباین کلی. ٹھیک. کل موجود یعنی لا شیء من الموجود بمعدوم ولا شیء من المعدوم بموجود. کوئی بھی موجود معدوم نہیں ہے، کوئی بھی معدوم جو ہے وہ موجود نہیں. تو یہ عینوں کے درمیان تباین کلی. ٹھیک ہو گیا. نکیزیں نکال لو، نکیزوں کے درمیان بھی تباین کلی. موجود کی نکیز لا موجود، معدوم کی نکیز لا معدوم. فرماتے ہیں لا موجود اور لا معدوم کے درمیان بھی تباین کلی. دیکھا آپ نے کہ جن عینوں میں تباین کلی ان کی نکیزوں میں بھی تباین کلی. اب مثال دیں گے عینوں میں تو تباین کلی ہے لیکن نکیزوں میں مخصوص من وجہ کی نسبت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ مثال آ رہی ہے کہ جو شاید آپ نے جو ہے وہ دی تھی، وہ یہ دی تھی کہ انسان اور حجر. انسان اور حجر، اب ان دونوں کے درمیان جو تباین کلی ہے، کوئی انسان حجر نہیں ہے اور کوئی حجر جو ہے انسان نہیں. یہ عینیں ہیں، ان کی نکیزیں نکال لو. لا انسان کی نکیز لا انسان، حجر کی نکیز لا حجر. فرماتے ان دو نکیزوں کو اگر آپ نکال دو، نکیزیں جو نکال رہے ہو ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. وہ کس طرح؟ وہ ہمیشہ آپ جانتے ہیں، پیچھے گزشتہ بحثوں میں بھی آپ جان چکے ہیں کہ جہاں بھی عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے 3 مادے ہوتے ہیں. پہچان کے لیے وہ مثالیں دینی ضروری ہوتی ہیں. ایک مادہ اجتماع، 2 مادہ افتراق. اب لا انسان اور لا حجر میں عموم خصوص من وجہ ہے. فرماتے ایک مادہ اجتماع پایا جاتا ہے کہ لا انسان بھی ہے، لا حجر بھی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جو ہے وہ جیسے یہ کتاب، یہ لا انسان بھی ہے، لا حجر بھی ہے.
ہے نا، دونوں صادق آ رہے ہیں تو یہ مادہ اجتماع ہو گئی. لا انسان تو ہو لیکن لا حجر صادق نہ آئے. لا انسان صادق آئے، لا حجر صادق نہ آئے. جیسے ہے جیسے نا بابا، جیسے پتھر ہو تو پتھر حجر. لا انسان صادق آئے، لا انسان ہے لیکن لا حجر نہیں ہے، حجر ہے تو پتھر. لا حجر نہیں ہے، لا حجر صادق نہیں آ رہا بلکہ حجر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک مادہ افتراء. ٹھیک ہے. دوسرا لا حجر تو صادق آئے لیکن لا انسان صادق نہ، جیسے زید بکر خالد انسان کے جتنے افراد ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے آپ نے دیکھا نقیضوں کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ مخصوص میں نواج. تو جان لیا آپ نے کہ کبھی جن دو عینوں میں تباین و کلی ہوتا ہے ان کی نقیضوں میں تباین و کلی، اور کبھی جن دو عینوں میں تباین و کلی ہوتا ہے ان کی نقیضوں میں عموم خصوص من واج. ٹھیک ہو گیا. تو لہذا اگر صرف کہہ دیتے کہ متباینین کی نقیضوں کے درمیان تباین و کلی ہوتا ہے تو عموم خصوص من واج رہ جاتا. اگر کہتے فقط متباینین کی نقیضوں کے درمیان عموم خصوص من واج ہوتا ہے تو پھر تباین و کلی رہ جاتا. منطقیوں نے ایک مشترکہ نام ڈھونڈا، وہ کہتا تباین جزئی، کہ جو تباین کلی کے ضمن میں بھی ہوتا ہے اور عموم خصوص من واج کے ضمن میں بھی ہوتا ہے. اس لیے کہا کل متباینین، یعنی متباینین کی نقیضوں کے درمیان بھی تباین کیا ہوتا ہے؟ جزئی کی نسبت ہوتی ہے. ایک مطلب اور رہ گیا، اور مطلب بار بار میں پیچھے بھی دہراتا رہا ہوں اس مطلب کو کہ دیکھو جب متباینین عینوں کو بیان کیا جا رہا تھا تو ساتھ نقیضوں کا حکم بیان نہیں کیا. باقی سب متصابیان کا عینوں کا حکم بیان ہوا، نقیضوں کا بیان کر دیا. عام خاص مطلق کا عینوں کا بیان ہوا، نقیضوں کا بیان کر دیا. عام خاص من واج کا عینوں کا حکم بیان ہوا، نقیضوں کا حکم بیان کر دیا. بھئی متباینین کی نقیضوں کے حکم کو مصنف نے آخر میں رکھا ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے. مل واج، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے مصنف نے ایسا کیوں کیا؟ فرماتے دو وجہ میں سے پہلی وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ مصنف کا دعویٰ میری کتاب بڑی مختصر ہے اور میں نے اس میں اختصار کا خیال رکھا ہے. لفظ تو دور کی بات، جملہ تو دور کی بات، لفظ تو دور کی بات، ایک حرف بھی زیادہ نہیں دکھا سکتے آپ. اس کا دعویٰ کہتے اگر حرف دکھاؤ گے نا، ایک حرف بھی اگر زیادہ ہو تو میں 1 دینار انعام کے طور پر دوں گا. اب مصطفیٰ کو اگر 1 دینار چاہیے تو ایک حرف جو دکھا دے. ٹھیک ہے. یا کسی کو کہتا کہ مجھے ایک حرف بھی دکھا دو، میری کتاب میں ایک حرف بھی زیادتی نہیں، بے جان نہیں ہوگا. ہاں اختصار، مختصر ترین. فرماتے ہیں مصنف نے یہ جو متباینین کی نقیضوں کے حکم کو آخر میں رکھا ہے اختصار ملحوظ خاطر تھا. وہ اختصار کیا؟ مطلب تشبیہ دے کر مصنف نے مختصر طور پر مطلب کو بیان کر دیا. کہہ دیا کل متباینین، اتنا کہنے سے مسئلہ حل ہو گیا، متباینین کے نقیضوں کا حکم بیان ہو گیا. فرماتے ہیں اگر یہ کل متباینین نہیں کہتا، وہاں نقیضوں کے حکم کو بیان کرتا، وہاں ایک پورا جملہ لانا پڑتا تھا. وہ کیا؟ وہاں یہ کہتا، اگر یہ کل متباینین نہ کہتا تو وہاں یہ کہتا والکلیان ان تفارق کلیاں فمتباینان، دو کلیاں اگر جدائی رکھتی ہوں گی کلی طور پر تو وہ متباینان ہوتی ہیں. تو یہاں پر اس کو نقیضوں کے حکم کو بیان کرنے کے لیے یہ جملہ لانا پڑتا. وبین نقیضیہما تباین جزئی، اور متباینین کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہوتا ہے، کی نسبت ہوتی ہے. تو یہ پورے جملے کی کا اضافہ کرنا پڑتا ہے نا. مسلم کہتا مجھے کیا ضرورت ہے پورا جملہ بیان کرنے کی، لانے کی، زیادہ کرنے کی. اس نے کل متباین، دیکھو حرف تشبیہ اور ایک لفظ بیان کیا اور متباینین کی نقیضوں کے حکم کو تشبیہ دے کر بیان کر دیا، اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. نمبر 2، دوسری وجہ کہ متباینین کی نقیضوں کے حکم کو جو مؤخر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو تباین جزئی جو ہے نا اس کے 2 پار ہیں، 2 پار، ایسے 2 پار کہ یہ اس کی پرواز ان 2 پروں پہ. دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ جناب والا یہ تباین جزئی جو ہے نا اس کا تصور، اس کا جاننا موقوف ہے 2 چیزوں کے جاننے پر. جب تک وہ 2 چیزیں معلوم نہیں ہوگی تباین جزئی معلوم نہیں.
ٹھیک ہے، وہ دو چیزیں پہلے معلوم ہونی چاہیے، پھر تباین جزئی کا پتہ چلے گا. فرماتے ہیں مصنف نے جب اس مطلب کو دیکھا، بھائی تباین جزئی کیا ہوتی ہے، پڑھ چکے ہیں آپ، جان چکے ہیں کہ تباین جزئی کی تعریف میں آپ نے یہی کہا تھا، ایک کلی کا سادہ کرنا دوسری کے بغیر. فی الجملہ سے مراد یہ ہو سکتا ہے کسی جگہ پر یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں، ہو سکتا ہے یہ اصلا اکٹھی نہ ہو. تو وہاں یہ بیان کیا تھا ہم نے کہ تباین جزئی ایسی نسبت ہے کہ جو عموم خصوص میں واجب کے ضمن میں بھی موجود ہے، اور تباین جزئی جو ہے وہ تباین کلی کے ضمن میں بھی موجود ہے، ان دونوں میں پائی جاتی ہے، ان دونوں میں موجود ہے. یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ اگر تباین جزئی کو جاننا ہے تو عموم خصوص میں واجب کو جانو، پتہ چل جائے گا. تباین جزئی کو جاننا ہے تو تباین کلی کو جان لو، تباین جزئی پتہ چل جائے گا. تباین جزئی کا جاننا، اس کا علم موقوف ہے دو چیزوں پر، ایک عموم خصوص میں واجب کے جاننے پر اور ایک تباین کلی کی نسبت کے جاننے پر. جب تک وہ دونوں معلوم نہیں ہوں گی تباین جزئی معلوم نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ تباین جزئی ان دونوں کے اندر پائی جاتی ہے، تو یہ جب جن کے اندر پائی جاتی ہے، جب وہ معلوم نہیں ہوگی تو یہ کیسے معلوم ہو جائے گا؟ مطلب واضح ہو رہا ہے تقریباً، ٹھیک ہے نا. آپ فرماتے ہیں کہ پس جب تباین جزئی کا تصور یعنی جاننا، تصور کا مطلب جاننا، تصور ایک علم ہے، ٹھیک ہے، علم کی دو قسمیں تصور و تصدیق. تو جاننا، تباین جزئی کا جاننا جب موقوف ہے دو چیزوں کے تصور پر، اور وہ دو چیزیں یہ ہیں، عموم خصوص میں واجب کی نسبت اور تباین کلی. تو فرماتے ہیں پس مصنف نے کیا دیکھا؟ مصنف نے کہا والکلیان ان تفارق کلیان فمتباین، دو کلیاں اگر جدائی رکھتی ہوں گی بطور کلی تو وہ متباینان ہیں، وہ دو عینیں متباینان ہیں. سمجھ آگئی؟ اب مصنف نے فوراً یہاں پر متباین، توجہ نقطہ جو بیان کرنے والا ہے، مصنف نے فوراً یہاں پر متباینان کی نقیضوں کو بیان نہیں کیا، نہیں کہا وبین نقیضہما تباین جزئی، متباینان کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہوتی ہے. کیوں نہیں کہا؟ مصنف کے ذہن میں یہ تھا کہ تباین جزئی کا جاننا دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک تباین کلی، ایک عموم خصوص میں واجب. کوئی کہہ سکتا ہے، مصنف کے ذہن میں یہ تھا، کوئی سوال کر سکتا ہے، بھئی یہ جو تم کہہ رہے ہو متباینان کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہوتا ہے، یہ تباین جزئی ہے کیا؟ تو میں اگر اس کو کہتا بھئی تباین جزئی تباین کلی کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تباین کلی کو تو میں نے جان لیا ابھی جو تو نے بیان کیا کہ والکلیان ان تفارق کلیان فمتباینان، جہاں پر تفارق کلی ہوتا ہے وہاں تباین کلی ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے نا، وہاں تباین جزئی ہوتا ہے. تو یہ تباین کلی کو تو میں نے جان لیا، تباین کی نسبت تو میں نے جان لی. تباین جزئی تو دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک تباین کلی، دوسرا عموم خصوص میں واجب. وہ عموم خصوص میں واجب کیا نسبت ہوتی ہے؟ سوال اگلا ہوتا، تو وہ تو ابھی آئی نہیں تھی، اس کا تو ذکر نہیں ہوا تھا. سوال کرنے والا کہتا ہے وہ تباین جزئی کیا ہوتا ہے، ہمیں وہ بھی تو بتاؤ، اس کا تو ذکر، یعنی مصنف نے کہا وہ تو ابھی گزری نہیں تھی تو میں اس کو کیا کہتا، میں یہ کہتا بھی وہ تو ابھی آئے گی، اس کا ذکر کرنا ہے. تو لہذا مصنف نے متباینین کی نقیضوں کے حکم تباین جزئی جو ہے اس کو مؤخر کر دیا تاکہ تباین کلی بھی گزر جائے، عموم خصوص میں واجب کی نسبت بھی گزر جائے، یہ دونوں چیزیں گزر جائیں کہ جن دونوں پر تباین جزئی کا جاننا موقوف ہے، جب یہ دونوں گزریں گی تب میں کہوں گا تباین جزئی یہ ہے، پھر تباین جزئی کو میں لاؤں گا. تو لہذا فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہ دوسری وجہ کی بنا پر جو ابھی ہم نے بیان کی ہے وہاں پر متباینین کی نقیضوں کے حکم کو مؤخر کیا ہے. کیوں؟ تباین جزئی کا تصور ان دونوں پر موقوف تھا، دونوں کا علم ہو گیا، بعد میں مصنف نے کہا کہ یہ ہے تباین جزئی، اور یہ تباین جزئی جب آپ نے جان لیا عموم خصوص میں واجب میں ہے، کل متباینان اسی طرح متباینان میں ہے. آئیں ترجمہ قولوا كالمتباينين أي كما أن بين النقيض العام والأخص من وجه مباینۃ جزیۃ، یعنی جیسے عام و خاص من وجہ کی دو نقیضوں کے درمیان مباینت جزئی ہوتی ہے، یعنی تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے،
کذالک اسی طرح بین نقیض المتباینین تباین جزئی، اسی طرح متباینین کے نقیضوں کے درمیان بھی تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے. فَإِنَّهُ بس بتا کی شان یہ کہ لما صادق کل من العینین، جب صادق ہے کہ دو عینوں میں سے ہر ایک عین ما نقیض الاخر دوسرے کی نقیض کے ساتھ، تو کیا ہوگا صادق کل من النقیضین ما عین الاخر، تو پھر دونوں نقیضوں میں سے ہر ایک دوسرے کی عین کے ساتھ صادق آئے گی. ایسا ہی ہوگا نا. فَيَسْتُقُ كُلُّ مِنَ النَّقِيضَيْنِ، تو بس کیا ہوگا پھر دو نقیضوں میں سے ہر ایک نقیض صادق آئے گی بدون الاخر دوسری نقیض کے بغیر. فی الجملہ یہی ہے نا، فی الجملہ اس ہو سکتا ہے دونوں اکٹھی آ جائیں، ہو سکتا ہے اصلا اکٹھی صادق نہ. وَهُوَ التَّبَايُنُ الْجُزْئِي، یہی تو ہے تعریف تباین جزئی کی. اسی کو تو تباین جزئی کہتے ہیں کہ ایک نقیض صادق ہے دوسری نقیض صادق نہ آئے، دوسری کے بغیر صادق ہے. ثم پھر انہو بتحقیق شان یہ کہ قد یتحقق فی ضمن التباین الکلی، یہ جو ہے فرماتے ہیں کہ تباین جزئی کبھی کبھی موجود ہوتی ہے تباین کلی کے ضمن میں. کل موجود والمعدوم، جیسے موجود اور معدوم ہے، ایک یہ عینے ہیں ان میں تباین کلی ہے. فإن بین نقیضہما، پس ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان وہ لا موجود ولا معدوم، جو کہ لا موجود اور لا معدوم ہیں، ایزن تباینن کلیا، ان دو نقیضوں میں بھی تباین کلی کی نسبت ہے. وقد یتحقق فی ضمن العموم من وجہ، اور کبھی کبھی تباین جزئی جو ہے وہ عموم خصوص من وجہ کے ضمن میں موجود ہوتی ہے. کل انسان والحجر، جیسے کہ انسان اور حجر. فإن بین نقیضہما، پس بتا کہ ان دونوں کی نقیضیں یعنی انسان اور حجر کی نقیضیں وہم لا انسان ولا حجر، وہ لا انسان اور لا حجر ہیں. یہ دو نقیضیں ان کے درمیان عموماً من وجہ، عموماً وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے، جس کی مثال کے ذریعے سے بات ہو گئی. فلہذا، اسی وجہ سے کہ کبھی جو ہے متباینین کی نقیضوں کے درمیان تباین کلی اور کبھی متباینین کی نقیضوں کے درمیان عموم خصوص من بعد، لہذا ہذا کا اشارہ اس مطلب کی طرف ہے. قالو، منطقیوں نے کہا، ان بین نقیضہما، کہ متباینین کی نقیضوں کے درمیان مباینۃ جزیہ، مباینت جزئی ہوتی ہے. حتی تاکہ یصح، صحیح ہو جائے، فی الکل، دونوں جگہوں پر، ہر جگہ پر، ھذا، یہ مطلب کہنا. ھذا کو دو طرح سے کہا گیا، یعنی حتی یہ صحیح ہو جائے فی الکل، ہر جگہ پہ. ھذا یہ مطلب، اور ایک مطلب یہ بھی ھذا یعنی ہا خذ کے معنی میں ہے، اور ذا اسم مفہوم اور مطلب کے معنی میں. خذ ہا، خذ ذا، یعنی اس مطلب کو پکڑ لو، حاصل کر لو، لے لو، تھام لو، جانے مت دو. گوالا میزن، یہ بھی جان لو نیز کہ ان المصنف اخرا، مصنف نے بتحقیق مصنف نے مؤخر کیا ہے ذکر نقیض المتباینین، متباینین کی دو نقیضوں کے ذکر کو، لوجہین، دو وجہوں سے. الاول، الوجہ الاول، پہلی وجہ قصد الاختصار، وہ پہلی وجہ یہ کہ اختصار کا قصد تھا. وہ کس طرح؟ بے قیاس ہی، قیاس یعنی تشبیہ، یہ قیاس میں بنا تشبیہ ہے. بے قیاس ہی متباینین کی نقیضوں کے تشبیہ دینے کے ساتھ علی نقیض العام والاخص من وجہ، عام و خاص من وجہ کی نقیضوں پر قیاس کیا ہے، یعنی تشبیہ کی ہے. الوجہ ثانی، دوسری وجہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ ان تصور تباین الجزئی، بتحقیق تباین الجزئی کا تصور من حیث، اس حیثیت سے کہ انه مجرد ان خصوص فرد ہے، کہ وہ خالی ہو اپنے دونوں فردوں کی خصوصیت سے. یعنی تنہا یہ نہیں دیکھنا کہ تباین الجزئی جو ہے وہ تباین کلی کے ضمن میں ہے بس یہ، یا وہ عموم خصوص من وجہ کے اندر پائی جاتی، نہیں، دونوں سے خالی ہو. تباین جزئی من حیث تباین جزئی کو دیکھو. تو فرماتے تباین جزئی کا تصور موقوف ہے علی تصور فرد ہے، اس کے دونوں فردوں پر. وہ کون سے دو فرد ہیں؟ اللذین، وہ دو فرد ہم العموم من وجہ و تباین کلی، وہ عموم من وجہ ہے اور تباین کلی ہے. فقبل ذکر فردین کلیہما، پس اس کے دونوں فردوں کے ذکر سے پہلے لا یتعاتی ذکرہ، خود اس تباین جزئی کا ذکر نہیں آ سکتا. وہ دونوں فرد ذکر ہو جائیں گے تو تب ذکر آئے گا. تو اس لیے مصنف نے جو ہے اس تباین جزئی کا ذکر کو مؤخر کیا ہے. وصلی اللہ علیہ وسلم محمد